اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے وبرکاتہ. پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک محرم میں تقوی الہی سے زیادہ نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے اور ہماری گفتگو سیرت النبی کے سلسلے میں یہاں تک پہنچی تھی کہ غزوہ حنین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بہت سارے مال غنیمت اور جنگی اسیروں کو پکڑا تھا اور کچھ کو اس میں سے آزاد کیا جنہوں نے جا کر وہاں پر لوگوں کو بیان کیا. اور اس عروہ بن مسعود جو کہ وہاں کے بہت بڑے سردار تھے اور اس وقت تجارت کے لیے جو ہے وہ شام گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ قلعوں میں محصور ہے اور مسلمانوں سے شکست کھا چکی ہے اور مسلمانوں کے پاس بہت سارے جنگی قیدی ہیں، ان میں سے کچھ چھوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے قوم کی طرف جائیں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے رسول خدا کی طرف رخ کیا اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول خدا نے دعا کی تھی کہ اے اللہ بنو ثقیف کو ہمارے لیے مسلمان کر دے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی اور لوگ قلعوں کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو رسول خدا نے اپنے اصحاب کو واپس بلا لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان پر فتح حاصل نہیں ہوگی، اس لیے یہاں پہ رکنا ضروری نہیں ہے، واپس آ جاؤ. تو کچھ دور جا کے جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد منتظر ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. قیام کرنے کے بعد منتظر رہے کہ بنو ثقیف آگے اپنے مال و مویشی اور جو مال غنیمت ہے ان کو لے لے، لیکن 10 دن تک جب بنو ثقیف والے نہیں آئے تو رسول خدا نے ان میں سے کئی جسے کہتے ہیں کہ سونا کچھ جانور وہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیے اور اس کے بانٹنے میں انہوں نے ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جو مؤلفۃ القلوب تھے، وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ رسول خدا نے ان کو زیادہ پیسہ دیا، جس پہ انصار نے اعتراض بھی کیا، لیکن بعد میں انصار سے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم مال دنیا اپنے پاس جمع کرو یا اللہ کا رسول تمہارے درمیان جو ہے وہ چلا چلے. تو انہوں نے پھر اپنے اس ارادے سے شرمندہ ہوئے اور توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول وہاں پہ کچھ دور جیرانہ کے مقام پر مقیم ہو گئے. جب یہ شیمہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ پہنچی ہے وہاں پہ اور انہوں نے دیکھا جو بنو ثقیف والے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمارے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہم جا کے رسول خدا پہ کچھ شرائط کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. میں نے اس کا ذکر وہاں پہ کیا مجلس کے اندر، لیکن وہاں پہ تمام لوگ شاید موجود نہیں تھے. میں دوبارہ اس کو بیان کر دیتا ہوں کیونکہ جنگ حنین کے سلسلے میں ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی گفتگو. تو اب ہوا یہ کہ یہ جو لوگ تھے جنگ حنین کے اندر جو شکست کھایا تھا، حنین کے مقام پہ جو شکست کھائی تھی، یہ لوگ رسول خدا کے پاس آئے اور کچھ شرائط کی بنا پر رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شراب نوشی کی بہت عادت ہے، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے لیکن شراب نوشی نہیں چھوڑیں گے. رسول خدا نے ان کو
انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے میں اس کی بنیاد پر تم سے اسلام پر بیعت نہیں لے سکتا، یعنی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ لوگ چلے گئے، دوبارہ آئے، کہا کہ ہم لوگ کیونکہ ایک آزاد اور ایک جسے کہتے ہیں کہ لڑکا قوم ہے اور ہمارے اندر کچھ برائیاں ہیں، ہمیں فحشا کی عادت ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم کسی شراب نہیں پئیں گے لیکن کچھ ہمیں کاموں کی اجازت دیں جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ ہمیں آپ اجازت دیں، ہم اسلام لے کے آتے ہیں۔ رسول خدا نے اس کو بھی السلام علیکم، رسول خدا نے اس کا بھی ان کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، اس کے نزدیک نہ جاؤ، تو میں اس چیز کی شرط پہ تمہاری بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ پھر چلے گئے، یعنی 3 یا 4 دفعہ آئے، ایک دفعہ آئے سود معاف کرانے کے لیے، ایک دفعہ آئے کہ ہمارے بت کو نہ توڑیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کو ربا کہتے تھے، یہ لات کا بت تھا جس کو یہ ربا کہتے تھے پیار سے، یعنی رب تو کہتے ہیں پالنے والے کو، اور ربا یعنی پیار سے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا اس لات کے بت کا۔ لات اور عزا 2 بڑے بت تھے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کے عنوان سے انہوں نے بنائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ہماری شفاعت کریں گی، تو ان میں سے ایک لات کا بت تھا جو ان کا بڑا بت شمار ہوتا تھا اور ان کے علاقے میں موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لات کے بت کی پوجا کرنے دیں، اس کے بغیر تو ہمارا چارہ نہیں ہے، ہماری ساری محفلیں قوالیاں وہیں ہوتی ہیں، ہماری میٹنگ گیدرنگ ہے، سارے ہمارے ڈھول ڈھمکے سارے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم آپ کے خانہ کعبہ کے گرد بھی طواف کریں گے لیکن لات کے بت کو وہاں نہیں چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایسی کوئی بھی چیز مانوں، اللہ کے رسول کسی بھی قسم کی سختی ان پہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایک بہت بہادر اور ایک بہت جسے کہتے ہیں قوی قوم تھی، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ قوم خود سے ہمارے پاس آئے، لیکن پھر بھی شرائط ماننے کو تیار نہیں تھے، مسلمان ہونے کو تیار تھے لیکن رسول خدا شرائط ان کی یہ جو گناہوں کی شرائط تھی یہ مان نہیں رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب لات کے بت کو بھی آپ جو ہے وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، تو اب یہ کریں کہ اگر آپ اس کو توڑنا ہی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنا جو ہے نا وہ بت خانہ، اپنا جو ہے وہ محفل خانہ جہاں پہ بھی ہم اپنی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم گرائیں گے نہیں، تو آپ کسی بندے کو بھیجیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ابر آس کو یا ایک اور صحابی بھی نام ذہن میں بھی صحیح سے نہیں ہے، ان کو بھیجا ان کے ساتھ اور کہا کہ اس کو مسمار کر دو۔ جب یہ گئے تو انہوں نے راستے میں بنو سعید والوں نے کہا کہ اگر اس لات کے بت نے اس آدمی کو، اس نے حملہ اگر اس پہ کیا اور توڑنا چاہا، مار دیا تو خود ہی مر جائے گا، یہ ہمیں کوئی صداقت جسے کہتے ہیں رسول کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بت سچا ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہوا تو پھر یہ بت بیکار ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ہماری حفاظت کیا کرے گا۔ وہی ہوا کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ یہ لات کے بت کو توڑا، اور توڑنے کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو یہ لوگ رسول خدا کے پاس آ گئے اور پھر ایمان لے آئے۔ یہی بنو ثقیف تھے کہ جس میں سے بعد میں مختار ثقفی بھی اسی قبیلے سے نکلے جنہوں نے بعد میں قاتلان امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ انتقام دیا۔ بہر اس طرح کر کے بنو ثقیف جو ہے آ گئے۔ اب جب رسول خدا یہاں پہ آ گئے تو اس کے بعد ایک مارکہ رہ گیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے اطراف میں جتنے بھی قبائل تھے، اپنے اطراف میں جتنے یہودی تھے، جتنے کفار مکہ اور مشرکین اور قریش والے جتنے تھے، سب پہ اب مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں دھاک بیٹھ چکی تھی، وہاں مسلمانوں کا جسے کہتے ہیں کہ سکہ رائج ہو چکا تھا، اور رسول خدا کو اب ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ اب اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ عرب کے خطے سے باہر پہنچانا تھا، تو رسول خدا نے پہلے خطوط تو لکھ دیے تھے لیکن اب جس جگہ پہ آپ نے جانے کا ارادہ کیا وہ تھی جنگ تبوک۔ تبوک یہ ہرقل وہاں کا بادشاہ تھا روم کا، اور ان کا جو بارڈر تھا وہ تبوک اس کا نام تھا، اس جگہ کا جہاں پہ مسلمانوں کو جانے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ اس میدان میں جنگ ہونی ہے، کافی دور تھا۔ رسول خدا اس سے پہلے سوائے خیبر کے کسی بھی جنگ کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا وہ کہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پلاننگ کو ہمیشہ رسول خدا سیکرٹ رکھتے تھے، لیکن ان 2 جگہوں پہ جانے کے لیے رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ خیبر پہ ہم جا رہے ہیں تو چلو، اور دوسرا یہ جنگ تبوک تھی۔ جنگ تبوک میں لوگوں کا اعلان کیوں کیا؟ کیونکہ بہت دور فاصلہ تھا، یعنی روم بالکل باہر تھا، کئی جسے کہتے ہیں کہ ہفتوں کی مسافت تھی، اس کے لیے مال غنیمت چاہیے تھا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 تقریباً لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگی جسے کہتے ہیں کہ خدمات کو انجام دے سکتے تھے۔ تو رسول خدا نے پہلی دفعہ کسی جنگ کے لیے رسول خدا نے ڈونیشن کا اعلان کیا کہ ہمیں جنگ کے لیے جو ہے چاہیے اسلحہ، گھوڑے، تمام چیزیں، تو کون اپنا مال انفاق کرے گا؟ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے مال جو ہے وہ انفاق کیے، کسی نے اپنا آدھا کر دیا، کسی نے اپنا پورا کر دیا، کسی نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ سارے بیوی بچوں کے زیورات جمع کر کے بلا دیے، یعنی جتنا مسلمانوں سے ہو سکا وہ انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ رسول خدا کی مدد کی، کسی نے گھوڑے، کسی نے اونٹ، کسی نے زریں، کسی نے تلواریں، کسی نے نیزے، اس طرح کر کے جمع کرتے رہے۔ پھر رسول خدا نے ایک حکم دیا کہ کوئی بھی مرد جو جنگ کے قابل ہے
اور جنگ کرنے والا ہے وہ مکہ کے اندر رکے گا نہیں، کیونکہ یہ جنگ تھی روم کے ساتھ۔ اب روم کے جو فوجی تھے وہ عرب کے فوجیوں کی طرح نہیں تھے کہ بس ان کو کرائے پہ ہائر کر لیا جائے، کوئی جنگی تجربہ نہیں ان کا، بس لڑنے بھیڑنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ باقاعدہ ٹرینڈ فوجی تھے، ان کی باقاعدہ سپہ سالار جو ہے ان کو ٹریننگ دیتے تھے، ان کی باقاعدہ کمانڈرز تھے، ان کے تمام چیزیں تھیں، تو ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو اور دور بھی فاصلہ بہت تھا، گرمی کا شدید موسم تھا، شدید گرمی تھی، اور اس کے علاوہ کھجوریں پکنے کا وقت تھا، یعنی جس وقت فصل پکتی ہے مدینے کی زیادہ پیداوار کھجوروں سے ہوتی تھی، وہی ان کا بزنس کا ذریعہ تھا، وہی ان کی تجارت تھی، کھجوروں کے ذریعے ہوتی تھی، تو اس وقت فصل کٹنے کا ٹائم تھا۔ تو یہ امتحان تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے ان تمام معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے رسول خدا کی بات پہ لبیک کہتے ہیں۔ تو وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ میں جنگ تبوک کے بارے میں تفصیل سے آیات ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ انکار کیا، کس طرح سے بہانے بازی کی، کیا کیا ہوا، تو وہ آیات کے اندر تمام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کی مسلمانوں کی کنڈیشن، جو لوگ ان کے پاس آئے ان کی کنڈیشن۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہو، یعنی تم ایسے سنگین ہو جاتے ہو کہ تم سے زمین سے اٹھا ہی نہیں جاتا، تم رسول خدا کی بات پہ حرکت ہی نہیں کرتے، تم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل قلیل ہے۔ یہ آیت ان کی ان حالات کو بتاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اب تک جنگوں میں ساتھ دیا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہے جہاں جا رہے ہیں فتح پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین کی جو ہے وہ خوشخبری سنا دی ہے، تو جہاں جاتے ہیں مال غنیمت کثرت سے آتا ہے، اور نزدیک نزدیک جنگیں ہوتی ہیں، جاتے ہیں مال جمع کر کے لے آتے ہیں، امیر سے امیر مسلمان ہوتے جا رہے تھے، پیسہ مال غنیمت کا فوجیوں کے پاس آ رہا تھا۔ لیکن یہ فوج ایسی تھی کہ اس کے اندر جانے کا مطلب ہے کہ راستے کی بیماریاں، راستے کی تھکاوٹیں، اپنے جیسے کہتے ہیں کہ جو فصل ہے اس سے روگردانی کے وہ بھی کون توڑے گا، مرد چلے جائیں گے تو خواتین تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ ایسی فصل ہے کہ خواتین کھجوریں اتارنے کا کام نہیں کر سکتی، باقی فصلوں میں گندم وندم کٹائی میں مدد دے دیتی ہیں، لیکن کھجوریں اتارنے کا کام یہ ہے خواتین کے لیے مشکل ہے۔ اس موقع انہوں نے بڑے بہانے بنائے، اور جو منافقین تھے خاص طور پہ انہوں نے تو رسول خدا کے پاس آ کے ایسی جسے کہتے ہیں ایکسکیوزز کی، اور رسول خدا کے ساتھ کو اجازت دیتے چلے گئے۔ انہی میں سے ایک آدمی تھا جس کا ذکر قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا جسے کہتے ہیں کہ شوق اور چنچل اور جسے کہتے ہیں آزاد مزاج ہوں، اور روم میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے بڑے خوبصورت جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھ رہو، تمہارا جس دن تو بس تم یہیں بیٹھے رہو، تو رسول خدا نے ان کو اجازت دے دی۔ اسی طرح کے بہت سارے لوگ آئے کہ ہماری بیوی بیمار ہے، کسی کا ہمارا بچہ بیمار ہے، کسی نے کچھ کہا، اس طرح کر کے لوگوں نے بہانے بنائے اور وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، اور رسول خدا نے جانے کا حکم دیا۔ اب منافقین جو تھے، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، ایسے رسول خدا کے ساتھ منع تو نہیں کیا جا سکتا، 2-3 لوگ چلے گئے، ان کو اجازت مل گئی، رسول خدا نے اجازت دے بھی دی، تو ہمیں کام کرتے ہیں اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا کیمپ لگایا، ہم دیکھو نا الیکشن کے دنوں میں ڈونیشن جمع کرنے کا کیمپ لگتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، فلاں کے لیے فلاں تنظیم کی طرف سے ڈونیشن کا کیمپ ہے، تو انہوں نے اپنا کیمپ لگایا، سب کو کہا کہ جو جنگ تبوک پہ جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، یہاں چندے جمع کرا دے، یہ کرا دے۔ جب تقریباً 2-3-4 ہزار لوگ وہاں پہ ان کے اپنے منافقین سارے جو تھے وہ اکٹھا کیمپ لا کے بیٹھ گئے، جب جانے کا وقت آیا تو اب انہوں نے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کام کیا کیا، انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ ہم نہیں جا رہے، یہ تو بالکل خودکشی والی بات ہے، وہاں تک جانا، سامان بھی جمع نہیں ہوا اتنا سارا کہ وہاں تک جائیں، اتنا ہمارے پاس راشن بھی نہیں ہے، نہ اتنا ہمارے پاس سامان ہے کہ راستے کے ہم خوراک کا انتظام کر سکیں، تو ہم تو نہیں جا رہے۔ تو وہ تقریباً 2-3 ہزار لوگ ایک دم لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ اب اس کی وجہ سے لشکر والوں کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا، ڈاؤن تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی جسے کہتے ہیں کہ محبت تھی، ان کا حکم تھا، یہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے بعد میں قرآن مجید میں کہ ان پہ کیا کیا پرابلمز آئیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے دل کو سنبھالا، تھوڑے سے گناہ سے ہٹے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب بہرحال یہ وہاں تک پہنچے، راستے میں ہوا یہ کہ 3 لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں تھے اور صرف اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے یہاں پہ، اور رسول خدا نے ان سے بات نہیں کی بعد میں جب واپس آئے تو، کہ یہ لوگ کہتے رہے کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، وہ تو اونٹوں پہ، ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، ہماری ہونڈا سیوک اور ہماری ہونڈا ایکارڈز ہیں، یہ بیچارے گدھوں پہ جا رہے ہیں، ہم تیزی سے اپنی گھوڑیاں اور گھوڑے کے پاس، ابھی الگ نسل گھوڑے تھے، ہم پہنچا کے ان کے پاس 2 دن میں 3 دن میں پہنچ جائیں گے، 1 دن 2 دن کرتے رہو،
تیسرے دن ان کو یہ بات ذہن میں باور ہو گئی کہ اب اگر ہم جتنا بھی جائیں رسول خدا کی طرف نہیں پہنچ سکتے تو یہ وہیں رہ گئے. 3 ان میں سے آدمی ان کا ذکر ابھی آئے گا, اگر آج آگے تو میں بیان کروں گا. انہوں نے جنگ پہ جانے سے یہ رہ گئے. اب ایک شخص کو حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے خود مدینے میں چھوڑ دیا. حضرت علی کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پہ میرے گھر والوں کی اور مدینے کے جو لوگ ہیں, خواتین اور جو بوڑھے اور بچے اور معذور جو ہیں, ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا, جو بڑے بزرگ صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے, انہوں نے حضرت علی کو تانا دینا شروع کیا. یہ دیکھو علی کو جو ہے وہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ دیکھو علی کو. تو حضرت علی کو یہ بات تھوڑی سی لگتی تھی, لیکن رسول کا حکم تھا. اب یہ قافلہ بہت بڑا تھا, نکل گیا رسول خدا, آگے نکل گئے. تو پیچھے سے پھر نکلتے نکلتے کچھ لوگوں نے جو ہے نا حضرت علی کو آگے کہا کہ علی دیکھا رسول آپ کو لے کے نہیں گئے, یہ عورتوں بچوں کے ساتھ چھوڑ گئے. حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ابھی 1 دن کے فاصلے پہ یا کچھ فاصلے پہ رسول خدا پہنچے تھے اور کہا کہ رسول خدا اس طرح لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں, تو بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. تو کہا کہ علی کیا آپ کو یہ نہیں پسند کہ جو نسبت, وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی وہی نسبت آپ کو میرے ساتھ ہے, انت بمنزلتی ہارون, کہ آپ کو وہی نسبت ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی وہ جو حدیث منزلت کے راوی ہے, بہت مشہور حدیث ہے. تو یہ حدیث اسی غزوہ تبوک کے موقع پہ کہی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت علی کو جو ہے وہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کے علاوہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں تھا جس کو میں چھوڑ کے جاتا اور جو حفاظت نہیں کر سکے. اطراف میں ابھی ہم چاروں طرف حملہ کر کے آئے تو حملہ ہو سکتا ہے, تو میں آپ کا ڈر اور روب ایسا ہے کہ کوئی اس چیز کو جسے کہتے ہیں سوچے گا بھی نہیں اس کام کو. بہرحال کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہی جائیں گے. تو حضرت علی کو وہاں پہ چھوڑ کے نکل گئے. اب جب وہاں پہنچے تو ہرقل جو بادشاہ تھا وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ وہ توریت اور انجیل کا جسے کہتے ہیں کہ عالم بھی تھا. اس کے پاس جب رسول خدا کے پاس پہنچا کہ تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ اور تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے زمین و آسمان سے بڑی وسعت والی جنت تمہاری اور جو لوگ تمہارے کہنے پر ایمان لے کے آئیں گے ان کی جو ہے پیروں کے نیچے ہوگی. اس طرح رسول خدا نے اس کو خط لکھا. تو بجائے اس سے کہ وہ دوسرے جیسے ایران کے بادشاہ نے خط پھاڑ دیا تھا, خط پھاڑ تھا, اس نے کہا کہ خط کو روکو, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مسلمانوں نے اب تک جو فتوحات کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جنگ ہم کریں تو جو آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ واقعی ہمیں سچا نبی لگ رہا ہے, تو ہم امتحان کرتے ہیں اس نبی کا کہ یہ نبی سچے ہیں تو ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ نبی کے خلاف جنگ یعنی سیدھے سیدھے خدا کے خلاف جنگ ہے. تو اس نے اپنا جسے کہتے ہیں وہ اولا پولا کیا, اس نے اپنے علماء بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جو ہے کتابوں کا عالم بھی ہوں, مجھے جو نشانیاں اس آخر الزمان میں آنے والے نبی کی ان کتابوں میں ملی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس نبی کے اندر موجود ہیں. آخری امتحان کے لیے کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو عربی میں جو ہے وہ رکھتا ہو اور رومی بھی نہ ہو, اور اس کو میرے خط کا جواب لے کے ان کے پاس بھیجو. اگر یہ 3 سوالوں کے جواب اس رسول نے دے دیے اور جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح دے دیے تو اس کا مطلب ہے اس سے جنگ نہیں کرنی اور ہمیں اس کا جسے کہتے ہیں دین قبول کر لینا یا اس سے صلح کر لینی ہے, اس کو جزیہ دینا, جو بھی کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے اس شخص کو اس کا نام تمنیخی ایسا کچھ کر کے نام تھا, تمنیخی یا تمنیخی کر کے نام اس کا تھا, اس کو بھیجا. یہ علی کا عالم تھا, علی میں ماسٹر تھا اور رومی بھی نہیں تھا. میرا یہ رسول خدا کے پاس آیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اس سے 2 یا 3 سوال بھیجے تھے. ایک یہ کہ رسول خدا اگر تم سے خود پوچھیں کہ تم میرا خط کا جواب لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے تو سمجھ جانا کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر ہے. یعنی تم ایسے نہیں جانا کہ قاصد بن کے جاؤ, بلکہ تم ایسے ہی گمنام جانا اور ایز اے مہمان ان میں شامل ہو جانا. اگر خود تم سے پوچھیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کی خبر ہے اور انہیں ہمارا حال پتہ ہے کہ ہم نے خط کا جواب بھیجنا ہے. دوسری بات کہ رسول خدا اگر اپنی گفتگو کے دوران کسی رات کا ذکر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ کسی رات کا ذکر کریں گے. پھر ایک تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ مہر نبوت جو ان کے دونوں کانوں کے درمیان ہے وہ دیکھ کے آنا. اب وہ پہلا جواب تو اس نے جاتے ہی فائنڈ کر لیا کہ ابھی وہ گیا تھا تو رسول خدا نے بلوا لیا کہ جی کیسر نے میرا اس نے ہرقل نے میرا جواب بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. اس کو پہلے وہ ہوا کہ ہاں پہلا جواب تو مجھے مل گیا کہ انہوں نے خود مجھ سے خط کا پوچھ لیا. خیر خط کا پوچھ لیا, جب کنفرم ہو گیا تو اس نے کہا کیا جواب دیا ہے. خط پڑھا گیا تو اس میں اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان سے بڑی اس جنت کی وسعت ہے, اس کا جو وہ ہے
رقبہ ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے. تو یہ بتائیں کہ جب زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے تو کیا جنت یہ زمین و آسمان جنت کے اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ تو وہاں پہ اب پوری گفتگو مجھے نہیں مل سکتی, میں نے بہت ڈھونڈی, صرف ایک جملہ مجھے وہاں پہ ملا جو آخر میں کنکلوژن کے لیے بیان کیا گیا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ رسول خدا نے یہ جواب دیا کہ کبھی کیا تم نے ابھی تم بیٹھے ہو, اس وقت کیا ہو رہا ہے, دن ہو رہا ہے, تو رات کہاں ہے؟ اس طرح کوئی ذکر کیا. پوری گفتگو ہے وہ مل نہیں سکی مجھے تفصیل سے, ڈیٹیل سے, مجھے صرف ابھی یہی ایک مختصر سی کتابچے میں ملا مجھے. تو اس کو یہ جواب مل گیا کسی رات کا ذکر آئے گا کہ جیسے رات اصل موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے کہیں پہ, تو اسی طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ اس زمین و آسمان کے سے بڑی ہے کہ یہ بھی موجود ہوں گے اور جنت بھی موجود ہے. تو وہ اس کو رات کا پھر میں جواب دینا تھا کہ رات کا ذکر آیا نہیں آیا. دوسرا جواب اس کو یہ مل گیا اب یہ رہ جائے وہاں پہ رکے جائے, اب یہ جا نہیں رہا. تو رسول خدا نے کہا کہ بھائی کب تک رکو گے, 3 دن تک تو ہم نہیں پوچھتے, تیسرے دن ہمارا قافلہ آگے جا رہا ہے تو ہمیں کس طرف جانا ہے, اپنی وضعیت مشخص کرو, تعین کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگے کہ جی میں 1-2 دن اور رکنا چاہتا ہوں. تو رسول خدا نے کہا تم میری مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کندھے سے وہ انتظار میں تھا میں کیسے دیکھوں, کوئی ایسا موقع ہی نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مہر نبوت جس دیکھنے کا تمہیں کہا گیا دیکھ لوں. اور یہ دیکھیے جب وہ چلا گیا تو پھر ہرقل نے جب یہ پہنچا ہے تو ہرقل نے وہ ارادہ کہ ہم ان سے مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور وہاں پہ جا کے ہم ان سے صلح کر دیں گے. کہ رسول خدا کو پیغام بھجوانے کے لیے وہاں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, جزیہ یا جو بھی ہے ہم اس کے بارے میں غور کریں گے, مسلمان نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے. اور یہ کہہ کر تبوک کے میدان میں یہ پیغام جہاں رسول خدا پہنچے تھے پہنچا دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ رسول خدا نے کہا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. وہ لوگ جو ہمارا مسلمانوں کا ہمیں ڈالنا تھا, وہ ہیبت جو مسلمانوں کی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھیں اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام نہ کرے, جنگی اقدام, وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا. تو پھر وہ تبوک سے جنگ کے بغیر ہی واپس آ گئے. لیکن اس تبوک کی جنگ میں ہوا یہ کہ تبوک کی جنگ میں منافقین پوری طرح عیاں ہو گئے کہ منافقین نے کیا کیا رسول خدا کے ساتھ حربیں سربراہ کی. اسی جنگ میں جو لوگ نہیں گئے تھے تو دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو کہتے فلاں شخص نظر نہیں آیا, تو ہم اس کو جا کے بعد میں کہیں گے دیکھو تم رسول خدا کے ساتھ نہیں آئے, تم بھی منافقین ہو, تم بھی فلاں. تو ان میں ابو ذر موجود نہیں تھے, ابو ذر نظر نہیں آتے تھے. اب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر کو آنا چاہیے. اب 2 دن گزر گئے, چلتے چلتے 3 دن گزر گئے, ابو ذر نہیں پہنچے تھے. تو دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا, تو کسی نے کہا کہ شاید ابو ذر ہو. رسول خدا نے کہا کہ انشاءاللہ کہ ابو ذر ہی ہو. جب وہ نزدیک پہنچا تو ابو ذر جو ہے نا وہ قافلے کو دیکھا, اور جب قافلے نے ان کو دیکھا تو وہیں گر گئے. تو رسول خدا ابو ذر کے پاس پہنچے تو کہا ابو ذر کہاں رہ گئے؟ کہا کہ رسول خدا سب تو اپنے جانوروں کے ساتھ پہنچ گئے تھے, میری جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور تھی, بیمار ہو گئی, میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ چلے, وہ نہیں چلی, تو میں پیدل ہی کچھ مختصر سے سامان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا, اور ہونٹ خشک ہوئے ہوئے تھے, سفید ہوئے تھے, ابو ذر کے خشک ہوئے تھے. تو ابو ذر نے پانی کیوں نہیں پیا؟ تو حالانکہ مشق لٹکی ہوئی تھی ابو ذر کے کندھے پہ. تو کہا کہ مجھے ایک جگہ بہت خوشگوار اور بڑا میٹھا پانی ملا, تو میں نے سوچا کہ پہلے میں رسول خدا کو یہ پانی پلاؤں پھر یہ پانی پیوں گا. اس طرح ابو ذر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہنچائے. تو اس وقت رسول خدا نے ابو ذر کے بارے میں حدیث کہی کہ ابو ذر چلتا بھی اکیلا ہے, رہتا بھی اکیلا ہے, اور مرے گا بھی اکیلا. اور وہی ابو ذر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو مدینے سے نکال دیا گیا تیسری خلافت کے دور میں, اور ربضہ کے مقام پہ آپ رہتے تھے, اور انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ جو ہے وہ جو راستہ ہے قافلوں کا وہاں پہ رکھ دینا, کیونکہ بیوی اور ایک غلام تھا, بچہ تھا ایک چھوٹا. تو کہا کہ تم لوگ دفع نہیں سکو گے, یہاں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے ربضہ میں, تو تم مجھے رکھ دینا, اگر کوئی مسلمان وہاں سے گزرا تو میرا جنازہ پڑھ دے گا, اگر نہیں گزرا تو جنگل کے جانور مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود ایک کاروان کے ساتھ وہاں گزر رہے تھے, ابو ذر کا جنازہ وہاں رکھا تھا. تو وہی حدیث رسول خدا کی تبوک والی یاد آئی ان کو, اور کہا کہ ابو ذر رہتا بھی اکیلا تھا, چلتا بھی اکیلا تھا, اور مرے گا بھی اکیلا. اور وہی پھر انہوں نے بڑے شان و شوکت سے, یعنی بڑے مسلمانوں کا جو پورا تجارتی قافلہ تھا, انہوں نے ابو ذر کو وہاں دفنایا. اور اس طرح کر کے یہ جنگ تبوک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کا امتحان بھی ہو گیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ اگر وہ آیات ہو سکی تو میں پڑھوں گا, ورنہ آپ لوگ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں, آیت نمبر 40 کے بعد سے جو آیات ہیں, وہ ساری ان منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں, اور ان کے اندر وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جو آج کل معاشرے کے اندر ہمیں کسی کام کے نہ کرنے کے بہانے نظر آتے ہیں. وہ سارے بہانے وہ ہیں جو منافقین نے رسول خدا کے سامنے جنگ پہ جانے سے منع کرنے کے لیے استعمال کیے تھے. ضرور ان آیات کو اور ان کے ترجمے کو پڑھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم میں ہمارے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں, اور جب امام زمانہ ظہور کرے
تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم بھی سستی اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی دنیا سے رغبتوں کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے نہ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مریض ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے مظلومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس محرم کے مہینے میں جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں سب جگہ ان عزاداریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی نصرت فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا انت الحی العلی العظیم واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم الصلاة والسلام علی خیرتہ وانبیائہ وبالقاسم محمد وعلى علي بن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس ماہ حرام یعنی ماہ محرم کے اندر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم پیغام سید الشہداء کو جہاں جہاں جس طریقے سے سن رہے ہیں اس کو سن کر اپنے لیے ایک ہدف ایک گول ہمیں معین کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری گفتگو سیرت النبی کے حوالے سے چل رہی ہے کیونکہ ماہ محرم کا مہینہ ہے تو میں تھوڑا سا کربلا سے متعلق کیونکہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں کربلا سے متعلق وہ ہم مسائل میں سنتے ہیں تو ہمیں تفصیل سے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے بیان کروں کہ کربلا میں جانے کے جسے کہتے ہیں جو اسباب و جو ریزنس تھے ان میں سے ایک ریزن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کو جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہیں اور ان خط لکھنے والوں میں سلیمان بن سورۃ خزائی سب سے بڑے جو کوفہ کے سردار ہیں ان کا خط اور ان کے خط کے ساتھ مختلف لوگوں کے جو ہیں سائن اور امضا ہوتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف جہاد کریں گے. سوال یہ تھا کہ یہ جہاد کیوں کیا جا رہا تھا. یہ جہاد اصل وجہ یہ تھی کہ سب یہ جانتے تھے کہ یزید اور حسین میں کوئی مقابلہ نہیں, اصل حقدار جو ولایت ہے جو خلافت ہے اس کے امام حسین ہے. اس زمانے میں بحث امامت اتنی زیادہ مطرح نہیں تھی کیونکہ خلافت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور جو خلافت کا سلسلہ تھا اسی کو لوگ حق سمجھتے تھے. اور اس زمانے میں جب معاویہ تھا تو کیونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے خلافت کرتا تھا تو لوگ خاموش تھے ظلم کی وجہ سے. کچھ اس کے جسے کہتے ہیں کہ دو رویہ جو اس کا تھا جو دو روئی اس کی تھی اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے تھے. لیکن یزید کھلا جسے کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا, کھلا فسق و فجور کو انجام دینے والا اس طرح کا شخص تھا. تو ایسے شخص کے بارے میں لوگ ذرا تذبذب کا شکار تھے. لیکن ان کو بنو امیہ کے زمانے میں ایسی حدیثیں جو کھڑی گئی تھی کہ حاکم کے خلاف کسی بھی قسم کی آواز اٹھانا, حاکم کے خلاف کسی بھی قسم کا جہاد جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے حرام ہے.
تو ان روایات نے اور لوگوں کے جسے کہتے ہیں حکومت کے ڈر نے ان کو روکا ہوا تھا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام اور یزید کا معاملہ آیا تو انہوں نے خط لکھے کوفہ والوں نے اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں. اب سوچیں کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ امام میں وقت کو اپنے پاس بلانے والے لوگ تھے. امام وقت کو نہ صرف بلا رہے تھے, نہ صرف ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے, بلکہ لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے دعوت دی. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں امام زمانہ کے اپنے منتظر, یہ بھی اپنے امام زمانہ کے منتظر تھے جو کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا. اب جب یہ امام حسین وہاں سے چلے ہیں تو وہ جو 2 سفیر آپ نے بھیجے ہیں, حضرت مسلم اور حضرت قیس بن مسہر, اس کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. لیکن پھر بھی امام حسین اس نیت سے کہ میں ان کو امر نہیں کرنے کے لیے جاؤں تاکہ ان کو دوبارہ سے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کروں, ان کے دلوں سے وہ خوف نکالوں. امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ سارے واقعات جو کربلا میں ہوئے. اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اب جو حاکم تمہیں مسلمان کی شکل میں بن کر تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ کافر ہے, یعنی وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے. آپ کو اگر معلوم ہو کہ یزید کے وہ اشعار جو اس نے مسجد شام کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے پڑھے تھے کہ یہ سب بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے, نہ کوئی وحی آئی تھی, نہ کوئی نبی تھا, یہ سب بنی ہاشم کا جو ہے رچایا ہوا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ ہے. یعنی اس نے اپنے کھل کے شراب کے نشے میں کھل کے جو ہے وہ اپنے کفر کا اور اپنے فسق کا جو ہے اعلان کر دیا تھا. تو اب امام حسین علیہ السلام چل رہے تھے, پھر وہ کربلا کے میدان میں جو واقعات ہوئے سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ کوئی خبر باہر نہ جا سکے, ایک صحرا کے اندر, ایک جنگل کے اندر ایسے ماریں گے ایک صحرا کے اندر کہ یہ خبر باہر نہیں جائے گی, اور اگر گئی تو یہ کہہ کے ان کو دبا دیا جائے گا کہ ایک باغی تھا جو حکومت وقت کے خلاف نکلا تھا, ہم نے اس کو دبا دیا, چاہے وہ کوئی بھی تھا. کیونکہ ساتھ میں آنے والے جو لوگ تھے ان میں بہت سارے ایسے تھے جو اصحاب رسول کے بیٹے اولادیں تھیں, کچھ صحابی رسول بھی اس کے اندر شامل تھے, کچھ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں جانے والے لوگ اس فوج کے اندر شامل تھے. لایا اس لیے تھا کہ وقت کے حاکم کے خلاف جو ہے ان سے انہوں نے آوازیں بغاوت بلند کی ہے تو ان کا سر کچلنا ہے. لیکن اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ ایسی ہستیاں, ایک ایسا جسے کہتے ہیں نظام درکار تھا کہ جو اس پیغام کو بجھنے نہ دے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا انتخاب کیا. انہوں نے انتخاب کیا یا نہیں کیا, خود بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جب امام حسین نے جانے کا قصد کیا تو ان کو معلوم تھا, کیونکہ امام حسین کہہ کے نکلے تھے کہ میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان اللہ شاہ قتیلہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں میری راہ میں شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے. تو اب جب حسین نکلیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. تو بی بی زینب نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور اس نیت سے کہ چاہے اس کے لیے شوہر سے ملاقات واپسی پہ ہو یا نہ ہو, بچے زندہ رہیں نہ رہیں, تمام گھر بار کو چھوڑ کے جو ہے بی بی زینب رسول امام حسین علیہ السلام کا نکلی. اور وہی ہوا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جب چلنا شروع ہوا کوفہ کی طرف, تو بی بی زینب نے سب سے پہلا کام جو کیا کہ وہ بی بی زینب جو جن کے بارے میں ملتا ہے تاریخ کہ ان دنوں کے اندر 2 دفعہ بی بی زینب کی حالت جو ہے وہ بہت حد تک خراب ہو گئی تھی. یعنی اس حد تک کیا نزدیک تھا کہ بی بی زینب جیسے ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ نروس بریک ڈاؤن ہو جائے, یعنی جسم میں شیورنگ اور ذہنی طور پہ کیفیت ایسی کہ اب آگے کیا ہوگا سمجھ نہیں آ رہا. ایک موقع ہوا تھا کہ جب سالبہ یا کسی مقام پر جب یہ کربلا کے نزدیک ابھی پہنچے نہیں تھے, اس وقت ان کی جو ہے حالت ایسی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ تم غم نہ کرو, ابھی ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک وہ موقع تھا کہ 9 محرم کی رات تھی جب امام حسین علیہ السلام نے ودا کی تھی. تو اس وقت بی زینب کی حالت یہ تھی کہ امام حسین کے خود الفاظ ہمیں تاریخ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ زینب کی جان نکل جائے گی. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی داہنے ہاتھ کی انگلی جو ہے یا اپنا داہنا ہاتھ بی بی زینب کے سینے پہ رکھا اور ان کے لیے دعا کی. اس کے بعد جو بی بی زینب کو آرام آیا وہ پھر اس کے بعد نہ ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا نہ کچھ. اور 11 محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب جانے لگی ہیں وہاں سے, تو جاتے جاتے جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے پہ گریا کرنے کے بعد انہوں نے سجاد کو تسلی دے دی. تو جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی, ربنا تقبل حاضر القربان, اے اللہ ہمارے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور بی بی زینب کا یہ جملہ ہے کہ ماں رائی تو اللہ جلیلہ, جو انہوں نے دربار میں کہا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اللہ تعالیٰ کے حسن ہی حسن کے. یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں قتل کر دیا, ہمارے بچوں کو قتل کر دیا. اگر وہاں پہ بی بی زینب حضرت ام کلثوم امام سجاد علیہ السلام بولڈنس کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اسی طرح جس طرح ان کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا کر ہر طرف سے جسے کہتے ہیں بھوکا پیاسا رکھ کے بس
استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح سے وہ چلے جاتے مظلوم بن کر تو امام حسین کا پیغام دب جاتا. لیکن بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, سیدہ سجاد, حضرت سکینہ اور مختلف جو خاندان عصمت و طہارت کی خواتین تھیں, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو لوگوں کے سامنے پروپیگیٹ کیا. جب آپ ابھی کوفہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو داخل ہونے سے پہلے ہی کاروان کو ایک جگہ روک دیا گیا رات کو کہ جب تک آپ کو نہیں لے کے جایا جائے گا جب تک صبح نہ ہو جائے. تو یہ ساری رات یہ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے رہے اور وہ ظالم اپنے خیموں کے اندر عیش و عشر کرتے رہے اور یہ لوگ بھوکے پیاسے رہے. تو اس راستے میں بی بی زینب نے جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے اہل کوفہ کو خطاب کر کے بڑا طویل خطبہ دیا. میں خطبہ لے کے آیا تھا لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے. یہ خطبہ بی بی زینب کا جو دربار کوفہ میں ہے یہ انسانی نفسیات کا ایک بولتا ہوا شاہکار ہے کہ کس طرح انسان کے اوپر کسی سے محبت کا جسے کہتے ہیں جذبہ طاری ہوتا ہے اور وہ جذبہ کسی خوف کی وجہ سے ساری محبتوں کو, یعنی ایک خوف ایک ایسی چیز ہے جو ساری محبتوں کو دبا دیتا ہے حتیٰ کہ انسان اپنے نزدیک ترین ہستی کا قتل بھی گوارا کر لیتا ہے. جیسے قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے نا کہ قیامت میں کیا ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی, اتنا ڈر ہوگا قیامت کا. شوہر اپنی بیویوں سے, بیویاں اپنے شوہر سے, ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں, یعنی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. تو وہی حال وہ نفسیات بی بی زینب نے خطبے میں بیان کی. ہمارے وہ خطبے عموماً پڑھے نہیں جاتے. میں کوشش کروں گا کہ اگر اگلے جمعے کو وہ خطبے کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ سکوں تو پڑھوں, کیونکہ ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ دیکھیے گا سفر کوفہ کے درمیان جو بی بی زینب کے خطبے جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی جو سائٹ ہے اس پہ وہ اردو میں موجود ہے سارے کے سارے. ویکیپیڈیا پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو شاید وکیشیا پہ تو یہ آپ کو اردو زبان میں انگلش میں مل جائے گا. اس خطبے کو ضرور پڑھیں. اس میں بی بی زینب نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے بولا ہے کہ اے دغا کرنے والے, اے سست اور کاہل, اور اے وہ لوگ جو ڈر گئے اور تم اب روتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں ساری عمر رولائے. بعض لوگ یہ جملہ بی بی زینب کا پکڑ کے کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا تھا اور انہوں نے بددعا دی تھی بی بی زینب نے جو ہے وہ اسی لیے شیعہ آج تک ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال وہ اس خطبے کا جملہ ہے. تو کوشش کریے گا کہ خطبہ اگر آپ لوگوں کو ملے اس کو پڑھیے گا. ہم کوشش کیا کرتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے جو کام راہ کوفہ سے لے کر شام تک کیا, ہم عزاداری میں اسی کام کو انجام دیں. یہ انہی کی سنت ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا, لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینا. لوگ کہتے ہیں عزاداری میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو, یہاں پہ ہم ویلفیئر انجمنیں بنا کے بیٹھے ہیں, تم اگر ہمیں دو پیسہ تو ہم یہاں پہ خرچ کر دیں. تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو برساتی میڈک کی طرح صرف محرم میں کیوں یاد آتا ہے کہ یہ پیسہ امام حسین کی عزاداری پہ خرچ ہو رہا ہے. سارا سال لوگ مختلف پارٹیوں پہ, سالگرہوں پہ, شادیوں پہ لاکھوں ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں, اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آتا. ہم جب عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بڑا اچھا کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم کام کرتے ہو تم کسی بھوکے کو ایک وقت کھانا کھلا دیتے ہو, لیکن ہم اس عزاداری میں ان لوگوں کا پیغام پہنچاتے ہیں جو ہمارے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں 3 دن بھی بھوکا رہنا پڑے تو 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود کس طرح خدا کے آگے تمہیں سر جھکانا ہے. تم لوگوں کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو, ایک وقت کا لباس دے دیتے ہو, لیکن ہم ان کی روحانی اسپرچل نیڈس کو پورا کرتے ہیں تاکہ چاہے ایک لباس اس کے پاس ہو وہ کسی کو بے لباس نہ ہو دیکھ سکیں, وہ کسی کو بے لباس دیکھے تو اس کے لباس دینے کا سامان فراہم کرے. تو ہم ایک اسپرچل نیڈ کو اس عزاداری پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو اس عزاداری کا صحیح ہدف اور مقصد ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام عزاداروں کو اور عزاداری کرنے والوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو علماء اس کام میں سرگرم ہیں, اے اللہ ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ اسلام کی نصرت فرما, مسلمانوں کو ہدایت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب قرآن مجید, اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.